بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیته فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاتہ واللہ علیم حکیم۔ وما ارسلنا اور نہیں بھیجا ہم نے من قبل کا آپ سے پہلے من رسول کوئی رسول ولا نبی اور نہ کوئی نبی الا مگر اذا جب بھی تمنا وہ کوئی تمنا کرتے القى الشیطان ڈالنا چاہتا شیطان بھی اپنی بات فی امنیتہ ان کی تمناؤں میں فینسخ اللہ پس مٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس بات کو ما یلقی شیطان جو ڈالنا چاہتا ہے شیطان ان کے دل میں ثم یحکم اللہ آیاتہ پھر مضبوط کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے دل میں اپنی آیتیں واللہ علیم حکیم اور اللہ تعالیٰ ہی علم والا حکمت والا ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں ایک بات تو یہ بیان ہوئی ہے وما ارسلنا من قبلک کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کئی رسول اور کئی نبی بھیجے ہیں، بعد میں نہیں۔ اگر آپ کے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیتے ما ارسلنا من قبلک ولا من بعدک کہ آپ سے پہلے بھی اور آپ کے بعد بھی جتنے رسول نبی گزرے ہیں یا آنے والے ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا رہا ہے، ہوگا۔ تو پہلے نبیوں کا ذکر کیا، پہلے رسولوں کا ذکر کیا، بعد میں کسی نبی کا یا کسی رسول کا ذکر نہیں کیا، یہ آیت کے بین واضح الفاظ بتا رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی آخری ہیں، رسول بھی آخری ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے۔ اسی نبی اور رسول کا ہم ترجمہ فارسی زبان میں پیغمبر کرتے ہیں کہ آپ کے بعد کوئی پیغمبر بھی نہیں ہے، تو پیغمبر رسول اور نبی کا ترجمہ ہے۔ عربی میں لفظ رسول لفظ نبی ہی بولا گیا ہے۔ تو یہاں پہ ایک بات اور معلوم ہوئی کہ پیغمبروں کے لیے، انبیاء کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول کا لفظ یہاں پہ الگ بولا ہے، نبی کا لفظ الگ بولا ہے۔ تو نبی کی جمع ہے انبیاء اور رسول کی جمع ہے رسل، جیسے قرآن پاک میں آیا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ۔ تو رسولوں میں سے کئی رسول ایسے ہیں جن کے درجے اللہ نے دوسرے رسولوں سے زیادہ بڑھا دیے ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کلام کیا ہے۔ تو کلام کرنے والے رسولوں میں وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں اور حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔
یعنی ایک پہلے نبی آدم علیہ السلام، ایک آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک درمیان والے نبی موسیٰ علیہ السلام۔ تو ان تینوں سے اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کلام فرمایا ہے۔ باقی انبیاء سے، باقی رسولوں سے اللہ تعالیٰ نے دو طریقوں پہ وحی فرمائی ہے، ایک تو فرشتے کے ذریعے، جبرائیل کے ذریعے، اور بعض دفعہ کوئی اور فرشتہ بھی آ جاتا، لیکن زیادہ تر یہی فرشتہ وحی لانے والا ہے، جبرائیل علیہ السلام۔ نازل بہ الروح الامین، اسے روح الامین بھی کہا گیا ہے، جبریل امین بھی کہا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کا نام بتایا ہے، ویسے اور فرشتوں کے نام بھی ہیں، میکائیل، اسرافیل۔ تو ممکن ہے ان تینوں سے اللہ تعالیٰ مختلف وقتوں میں وحی کا کام لیتا رہا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں زیادہ تر جبرائیل علیہ السلام کا ہی ذکر ملتا ہے کہ وہ وحی لے کر آئے ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام یہ آقا علیہ السلام پر آدم علیہ السلام سے لے کے نبی علیہ السلام تک وحی لاتے رہے ہیں۔ تو ایک سلسلہ نبیوں پہ وحی کا فرشتے کے ذریعے ہے، اور دوسرا سلسلہ نبیوں کا وحی کا وہ ہے القائے ربی، یعنی اللہ تعالیٰ دل میں بات ڈال دیتے ہیں جس کا فرشتوں کو بھی علم نہیں ہوتا۔ جیسے کہ سب سے پہلی وحی جو حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں القاء کی گئی وہ یہی تھی، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ۔ تو اللہ تعالیٰ نے چند چیزیں وہ سامنے رکھ کر، کوئی دنیاوی چیزیں ہوں گی تو وہ رکھ کر تو فرشتوں سے پوچھا اس کے نام بتاؤ، فرشتے لاجواب ہو گئے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈالی ہے، ذہن میں بات ڈالی ہے، اس کو القائے ربی کہتے ہیں۔ تو یہ وحی کی سب سے پہلی قسم ہے جس کا جبریل کو بھی نہیں پتا، میکائیل کو بھی نہیں پتا، اسرافیل کو، باقی فرشتوں کو بھی نہیں پتا۔ تو اگر وحی وہ ان چیزوں کے نام والی جبریل کے ذریعے کی ہوتی کہ پہلے اللہ جبریل کو بتاتے پھر وہ آدم علیہ السلام کو بتاتے، تو جبریل کو تو پتہ لگ جانا تھا، تو ان کو نہیں پتہ چلا۔ تو یہ ایک دل میں بات ڈالنے والی وحی کی قسم ہے۔ اس قسم کے اندر چونکہ آواز تو آتی نہیں، ایک ہوتا ہے فرشتہ وحی لے کے آئے اور آواز نبی کے کانوں تک جا رہی ہو، اور نبی اس فرشتے کو دیکھ بھی رہے ہوں اور سن بھی رہے ہوں۔ یعنی ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ وحی کرتے ہیں تو نہ فرشتہ نظر آتا ہے نہ ہی فرشتے کی آواز آتی ہے، کیونکہ فرشتہ تو درمیان میں ہے ہی نہیں۔ تو اس موقع پہ شیطان جو ہے نا وہ اپنا کام دکھانا چاہتا ہے، کیونکہ شیطان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے ہماری آزمائش کے لیے یہ طاقت اور قوت عطا کی ہے کہ وہ انسان کے دل میں بات ڈال دیتا ہے، ذہن میں بات ڈال دیتا ہے، سوچ فکر میں کوئی بات ڈال دیتا ہے۔ اور بعض تو انبیاء کو تو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی محفوظ رکھا ہوتا ہے، تو عام انسانوں کے خون کے اندر، رگوں کے اندر دوڑتا ہے، رچ جاتا ہے، اور پھر خون کے ذریعے دل دماغ تک پہنچ کے تو اپنے اثرات پیدا کر دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا جتنے بھی پیغمبر، نبی ہیں یا رسول، اب اس میں فرق ہے کہ رسول اور نبی علیحدہ علیحدہ کیوں بولا؟ تو رسول اس کو کہتے ہیں جو صاحب شریعت ہو،
اور نبی اس کو کہتے ہیں جو پہلے رسول کی شریعت کو ہی آگے چلانے والا ہو۔ اس کی بڑی مثال علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے ہی لاڈلے، محبوب اور پیارے، اور بعض دفعہ اللہ تعالیٰ سے ضد کر کے کوئی بات منوانے والے۔ جیسے اس کی بڑی مثال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بار بار اصرار کر کے ضد کر کے 50 نمازوں سے 5 کروا دیا کہ نہیں، تو وہ اپنی شریعت کے معاملے میں کتنی آسانی مانگتے ہوں گے، جب ہماری شریعت کا ان سے تعلق بھی کوئی نہیں، وہ دنیا سے جا بھی چکے ہیں، پھر بھی انہوں نے ایسا کردار ادا کیا ہے کہ ہم نمازی لوگ بھی زندگی بھر موسیٰ علیہ السلام کا شکریہ ادا کرتے رہیں تو حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ہم نمازی ہیں، ہم 5 پڑھتے ہیں، وہ تو ہمیں 50 پڑھنی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام یہ رسول ہیں، صاحب شریعت ہیں، شریعت ان کے اوپر نازل کی گئی ہے، اور یہ بعض معاملات میں اللہ تعالیٰ سے کہہ کے شریعت چینج بھی کروا لیتے ہیں، جیسے ہماری شریعت بدلا دی، 50 سے 5 کروا دی۔ تو اس طرح ایک تمنا کے ذریعے، ایک خواہش کے ذریعے، ایک دعا کے ذریعے اپنے بھائی ہارون کو نبوت کا تاج پہنوا دیا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا تھا یہ تو اللہ کے علم میں ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کے لیے اللہ سے دعا کی، وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِ هَارُونَ أَشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، کہ اس کو میری اس نبوت کے معاملے میں شراکت داری بنا دے، کیونکہ وحدہ لا شریک تو اللہ تعالیٰ ہے، تو اس کو میرا شریک بنا دے، میرا ساتھی بنا، شریک بنے میرا ساتھی بنا دے، کہ نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، ہم مل کے تیرا ذکر کریں گے تو ذکر دنیا کے کونے کونے تک پھیلا دیں۔ اور لکھا ہے تفسیروں میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مشرق کی طرف رخ کرتے مثلا، اور ہارون علیہ السلام مغرب کی طرف رخ کرتے، اور وہ اپنی قوم کے درمیان میں کھڑے ہو جاتے، یعنی ان کی قوم 10 لاکھ سے زیادہ اس وقت تھی، ایک ہی بڑے میدان وادی طی میں تھے، صحرائے سینا میں، تو وہ دونوں ایک آواز میں تورات کی تلاوت کرتے، موسیٰ علیہ السلام کی آواز ادھر کے 5 لاکھ افراد کو چلی جاتی، ہارون علیہ السلام کی آواز ادھر کے 5 لاکھ افراد کو چلی جاتی۔ تو ایک ہی، یعنی ایک لفظ کا بھی آگا پیچھا نہیں ہے، وہ مسلسل ایک لائے میں پڑھ رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں کیونکہ صاحب شریعت ہیں، اور ہارون علیہ السلام وہ انہی کی شریعت کو آگے چلانے والے، وہ نبی ہیں۔ تو جو رسول ہوتا ہے وہ نبی بھی ہوتا ہے، رسول بھی ہوتا ہے، اور جو نبی ہوتا ہے وہ صرف نبی ہوتا ہے، رسول نہیں ہوتا۔ مرزا قادیانی نے یا اس طرح پہلے کئی ایک جھوٹے دعوے داروں نے رسالت کا دعویٰ نہیں کیا کہ ہم پہ کوئی نئی شریعت نازل ہوئی ہے، نیا قرآن نازل ہوا ہے، نئی کوئی حدیث نازل ہوئی ہے، نئی کوئی شریعت نازل، نیا دین، نہیں۔ انہوں نے کہا جی ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی آخری رسول مانتے ہیں، لیکن آپ کے بعد نبی آ سکتے ہیں، رسول نہیں آ سکتے۔ یہ انہوں نے مفروضہ گڑھا، اور کئی ایک آیتوں کا غلط مفہوم پیش کیا۔ وہ غلط مفہوم ان کے دل میں کس نے ڈالا؟ یہ اسی اگلی آیت میں آ رہا ہے، شیطان نے ڈالا تھا۔ اور شیطان اس وقت بھی چاہتا تھا کہ نبیوں کے دل میں، ذہن میں اپنا وار کرے، کوشش کرے، تاکہ
ان کے خیالات کو اپنے خیالات کے مطابق ڈال دے، لیکن اللہ نے اپنے نبیوں کی آپ حفاظت فرمائی ہے۔ یہ آیت بتا رہی ہے، کیونکہ اس قرآن کے پورے قرآن کی حفاظت کا ذمہ بھی قیامت تک اللہ نے خود لیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن کو نازل کرنے والے بھی ہم ہیں، اور اس کی قیامت تک کے لیے زبر زیر شد مد ایک ایک نقطے ایک ایک حرف کی، ایک ایک سورت اور ایک ایک سپارے کی، شروع سے لے کے آخر تک ہر لفظ کی حفاظت کرنے والے بھی اللہ فرماتے ہیں ہم آپ ہیں۔ تو جس کی حفاظت اللہ کرے اس کو کوئی بھی بدل نہیں سکتا۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ جمال حسن قرآن نور جاں ہر مسلمان ہے، جمال حسن قرآن نور جاں ہر مسلمان ہے، قمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے۔ تو مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک تو چاند یہ ہے جس کے ذریعے ہم یہ تاریخیں معلوم کرتے ہیں کہ یکم کا چاند ہے، 14ویں کا چاند ہے، آج محرم کا چاند ہے، ربیع الاول کا ہے، رمضان کا ہے، عید کا چاند ہے۔ وہ تو چاند ہمیں تاریخ بتانے آتا ہے، اور ویسے شرعی طور پہ ہم دیکھیں تو ہمارے دو چاند ہیں، ایک تو قرآن پاک ہے، ایک آمنہ کا لال ہے۔ تو انبیاء کی سوچ کے اندر وحی میں نہیں، یہاں بہت ہی واضح چیز سمجھنے والی ہے، الا اذا تمنا القی الشیطان فی امنیتہ، جب کوئی نبی اپنی ذاتی بات کرنے لگتا، کوئی دنیاوی بات کرنے لگے، یا کوئی گھریلو بات کرنے لگے، یا کوئی رشتہ داری کی بات کرنے لگے، یا کوئی کاروباری بات کرنے لگے، یا کسی بات کا خواہش کا اظہار کرے، اس میں شیطان اپنی ملاوٹ کرنا چاہتا تھا، وہ بھی نہیں ہو سکی۔ چاہے جائے کہ اللہ کی نازل کردہ وحی میں شیطان اپنی ملاوٹ کرتے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ جب دنیاوی معاملے میں پیغمبر کو، نبی کو، رسول کو شیطان اپنے چکر میں نہیں لا سکتا، تو دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں، وحی کے معاملے میں شیطان حملہ آور ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ خود آپ حفاظت فرماتے ہیں۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ اے میرے پیارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علل اعلان اللہ کی توحید کا آواز سناتے جائیں، تبلیغ کرتے جائیں، دنیا کو اللہ کا پیغام پہنچاتے جائیں، آپ اپنا حق ادا کرتے رہیں، ہم آپ کے جسمانی وجود کی بھی حفاظت کریں گے، نازل کردہ شریعت کی بھی حفاظت کریں گے۔ واللہ یعصمک من الناس، لوگوں کی اظہار ثانیوں سے، تکلیفوں سے اور ان کے حملوں سے اللہ آپ بچائے گا۔ اسی لیے تو آقا علیہ السلام کو کوئی شہید نہیں کر سکا، کیونکہ اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا تھا۔ اور نبی پاک
صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو کوئی بدل نہیں سکا، کیونکہ اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا۔ نہ قرآن بدلا جا سکتا ہے، نہ حدیث بدلی جا سکتی ہے۔ قرآن بھی سچا ہے، حدیث بھی سچی ہے۔ جس طرح قرآن پہ ایمان لانا واجب ہے، اس طرح حدیث پہ ایمان لانا بھی اتنا ہی واجب اور ضروری ہے۔ تو شیطان جو بھی بات ڈالنا چاہتا، کوشش کرنا چاہتا، فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، شیطان جتنی بھی کوشش کرتا اللہ تعالیٰ اس کو ہٹا دیتے، مٹا دیتے، دفع دور کر دیتے، پیچھے کر دیتے، اور اس پہ مردود پہ لعنتیں برسا کے اس کو خائب و خاسر کر کے ذلیل و رسوا کر کے مشرق سے مغرب تک پھینک دیتے تاکہ دوبارہ حملہ نہ کر سکے۔ ایک رات کی بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا کہ ابلیس نے آ کے میری نماز کے اندر مجھے پریشان کرنا شروع کر دیا۔ اب وہ اس کے انداز کیا تھے کہ وہ مختلف شکلیں بن کے آ کے نا نبی علیہ السلام کی توجہ اپنی طرف کرنا چاہ رہا۔ وہ انسان کی شکل میں آ سکتا ہے، وہ کسی خوفناک شکل میں بھی آ سکتا ہے، وہ کسی جانور پرندے کی شکل میں بھی تو ہر طرح کی شکل بننے کی اس کے اندر طاقت ہے۔ یہ جنات کو بھی ہے، تو وہ جنوں کا باپ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے نماز مکمل کی اور اسے پکڑ لیا اور اس کو ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا، اور میں نے کہا میں نے اب تجھے چھوڑنا نہیں ہے۔ اب وہ لگا معافیاں مانگنے اور واسطے وسیلے ڈالنے۔ تو فرمایا مجھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی، رب ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، یا رب تعالی مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کے حصے میں نہ آئے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، بعض رسولوں کے اللہ تعالیٰ نے وکھرے انداز بنائے ہیں، ان کو کسی اور معاملے میں، کسی کو اور معاملے میں، کسی کو اور معاملے میں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے جو حکومت عطا فرمائی تھی وہ کسی اور کے حصے میں اس انداز سے نہیں آئی کہ وہ تخت پہ بیٹھے ہواؤں میں پرواز کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اعلیٰ رتبہ عطا فرمایا، وہ تخت پہ بیٹھ کے تو یہ زمین کی حدود کی فضاؤں میں سیریں کرتے تھے جیسے ہوائی جہاز ہوتے ہیں، یہ بھی بڑی بات ہے۔ لیکن ہمارے محبوب نبی کو اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں سے پار سیر کرا دی ہے۔ تو اللہ تو بنایا ہے، خدا آپ کے جبریل تجا جا کے سونے نو لیا فلک سجدائی نہیں۔ تھوڑی سبحان اللہ تو شعر یاد آ گیا، دل نبی دے نظارے کولو رجدائی نہیں، سونا ایہو جیا جگ وچوں لبدائی نہیں، دل نبی جی دے نظارے کولو رجدائی نہیں، سونا ایہو جیا جگ وچوں لبدائی نہیں، خدا آپ کیا جبریل تجا جا کے سونے نو لیا فلک سجدائی نہیں۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ذلیل و رسوا کر کے چھوڑ دیا۔ فرمایا اگر میں اس کو باندھ کے رکھتا تو صبح مدینے کے بچے اس سے کھیلتے۔ تو سمجھایا کیا کہ یہ جنات اور یہ شیاطین اور یہ بھوت اور چڑیلیں جو ہم نے نام خوفناک رکھے ہوئے ہیں، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ مومن مسلم اور ایسا اللہ رسول کو ماننے والا، وہ جو صحابہ کی اولاد ہی تھی نا، وہ بچے جو مدینے کے تھے، تو فرمایا جو مسلمان پکا ہو، مومن پکا ہو، اللہ رسول کا تابع دار ہو، ان کے بچے جو ہیں نا وہ بھی جنوں سے نہیں ڈرتے، جنات شیاطین کو اپنا کھلونا سمجھتے ہیں۔ وہ تو ہمارے بچوں کے کھلونے ہیں، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کبھی کھلونے سے کوئی کیوں ڈرا ہے؟ ایمان ہونا چاہیے۔ تو بچوں کو جنات کی کہانیاں سنا سنا کے ڈرانا نہیں چاہیے، بلکہ ان کو دلیر اور بہادر بنانا چاہیے کہ یہ کوئی ڈرنے کی چیز نہیں ہے، یہ اعوذ باللہ پڑھ کے، فلک ناس پڑھ کے بگانے کی چیز ہے۔ تو شیاطین نے اور خاص کر ابلیس نے جس طرح پہلا حملہ کیا، فوسوس الیہ الشیاطین، تو وہ شیاطین اپنے ارادے میں بعض اوقات کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ فَأَضَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِمَ الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ وہ کس انداز سے کہ باتوں کے ذریعے ایسی ملمہ سازی کی کہ اگر آپ اس درخت کا پھل کھا لیں گے تو اے آدم اور اے حوا، آپ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے اور یا پھر فرشتے بن جائیں گے۔ اللہ کا ارادہ تو یہ ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں نے زمین میں تمہیں خلیفہ بھیجنا ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ تمہیں زمین میں بھیجنے والا ہے، لہذا تم جنت میں رہنا چاہتے ہو تو پھل کھا لو۔ اب جو جانسا ان کو دیا، وہی جانسا آدم علیہ السلام کی، حوا علیہ السلام کی آل اولاد کو دینا چاہتا، لالچ دے کے۔ اور انسان اگر اس چند چیزوں کے لالچ میں آ جائے، کھانے پینے کے، پہننے کے، روٹی کپڑا مکان کے، دنیا داری کے، پھر وہ حلال حرام کی تمیز نہیں سمجھتا، پھر وہ شیطان کے کہنے پہ چل نکلتا ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کائنات بنانی تھی اور آدم علیہ السلام نے پھل چکھنا تھا، اماں جی حوا نے پھل کھانا تھا، دنیا میں آنا تھا۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے، جب دنیا میں آ گئے 1000 سال تک تاریخی روایات کے مطابق اس سے زیادہ بابا جی بھی زندہ رہے ہیں، اماں جی بھی زندہ رہی ہیں، تو 1000 سال تک دوبارہ شیطان نے کوشش نہیں کی انہیں حملہ کرنے کی، 1000 بار کی ہے، پھر کامیاب کیوں نہیں ہوئے؟ کہ انبیاء پہ اللہ تعالیٰ نے خصوصاً اپنا حفاظتی گارڈ رکھا ہوتا ہے۔ وہ تو جنت سے بھیجنا تھا اور ایک ذریعہ بننا تھا، اور ہمیں سمجھانے کے لیے کہ اس شیطان سے بچ کے رہنا، وگرنہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو شیطان کا وہ معاملہ ہوتا ہی نہ، ویسے ہی اللہ سیدھا زمین پہ ہی بھیج دیتے۔ تو آدم علیہ السلام کو پہلے جنت دکھائی، اماں جی حوا کو جنت دکھائی، اور پھر بعد میں سب سے آخری پیغمبر ہمارے حضور پاک کو جنت دکھائی ہے۔ پہلے نبی آخری نبی کو دنیاوی آنکھوں سے جنت دکھائی ہے، اس لیے کہ اولاد کو، امت کو یقین دلاؤ جس جنت کی طرف ہم تمہیں بلا رہے ہیں وہ جنت ہم آنکھوں سے دیکھ کے آئے ہیں، اس لیے آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا اور حضور پاک کو جنت کی زیارت کرائی۔ تو حکمت اس میں یہ تھی۔ تو شیطان کوشش کرتا رہا، لیکن انبیاء اس کے حملے سے اللہ کی مدد سے بچتے رہے ہیں۔ ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ ہمیں بھی
اللہ تعالیٰ نے بھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی طریقے بتائے ہیں، اور بہترین طریقہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ اللہ کا ذکر، صرف اللہ، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بھی اللہ کا، یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی نام کسی انداز سے لیا جائے، بسم اللہ، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اعوذ باللہ، یہ بھی اللہ کا ذکر۔ تو اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے شیطان دفع دور ہو جاتا ہے۔ تو ثم یحکم اللہ آیاتہ کا معنی یہ ہے کہ دنیاوی معاملے میں جب شیطان انبیاء کو نہیں پھسلا سکا، تو دینی معاملے میں وہ کسی صورت بھی اللہ کی نازل کردہ شریعت میں اپنی بات شامل نہیں کر سکتا ہے۔ اس کی کچھ تشریح اگلی آیت میں ہے، وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول اور نہ کوئی نبی، إِلَّا إِذَا تَمَنَّا، مگر جب بھی وہ کوئی تمنا کرتے، أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ، کوشش کرتا شیطان ان کی خواہشات میں، ان کی تمناؤں میں اپنی بات ڈالنے کی۔ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، پس مٹا دیتا اللہ تعالیٰ اس بات کو جو شیطان ڈالنا چاہتا۔ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آیَاتِهِ، پھر مضبوط کر دیتا اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں اپنی آیتیں۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔